صحابی کہتے ہی اسی کو ہے کہ جس کو چنے خدا چمکائے محمد مصطفیٰ، چننے والا وہ ہے جو علیم و خبیر ہے، اور چمکانے والا وہ ہے جو سراج المنیر ہے۔ پیغمبر کے صحابی کی ذات کے بارے، صفات کے بارے، نبی پاک کے صحابی کے کردار کے بارے، گفتار کے بارے کمی کوتاہی کان تو تب مانی جائے جب نعوذ باللہ یا چننے والے سے خطا ہو گئی ہو یا چمکانے والے نے کوئی کمی چھوڑی ہو۔ جب چمکانے والا بھی کمال، چننے والا بھی کمال، تو چمکنے والے کون کہ حبشے کا بلال، چلتا فرشوں پہ ہے آواز عرشوں پر آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب حبشہ کے رہنے والے کو رسول خدا نے یوں چمکایا تو عرب والے کیسے چمکے ہوں گے؟ جب غلام ایسے چمکا تو قریشی کیسے چمکے ہوں گے؟ جو حبشے والا ایسے چمکا تو صدیق اکبر کیسے چمکے ہوں گے؟ جو نبی کے پہلو سے ہٹ کے دمشق میں جا کے سویا، جب وہ ایسا چمکا تو نبی کے پاس سونے والے کیسے چمکے ہوں گے؟ یہ مقدس ترین وہ جماعت ہے جن کو اللہ نے چنا، اور چنا کس کے لیے؟ دین کے لیے، غلبہ دین کے لیے۔ غلبہ اسلام مشن ہے خالق کائنات نے جو آمنہ کے لال کے سپرد کیا، اور جو تحریک غلبہ اسلام کی ہو، جو دین چھانے کے لیے آیا ہو، چھپنے کے لیے نہ آیا ہو، دبانے کے لیے آیا ہو، دبنے کے لیے نہ آیا ہو، جو دین غالب ہونے کے لیے آیا ہو، مغلوب ہونے کے لیے نہ آیا ہو، تو رب تعالیٰ نے اس دین کے غلبے کی بات بتا کے زمانے کو بتا دیا کہ دین اسلام میں تقیہ نہیں بلکہ دین اسلام میں تقوی ہی تقوی ہے۔ اسلام میں تقیہ کوئی نہیں، اور تقیے والوں کے ہاں اسلام کوئی نہیں، یہ پکی ٹھکی بات ہے۔ اب جو شخص یہ کہے جی نبی مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب کیسے آئے گا، تو رب تعالیٰ نے ان لوگوں کی مردود سوچ کا توڑ یہ کیا کہ وَقَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا محمد الرسول اللہ والذین معہ۔ تم ٹینشن لینا چھوڑو، دین کیسے غالب آئے گا؟ اس دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے خدا بھی کافی ہے، مصطفیٰ بھی کافی ہے، یاران محمد مصطفیٰ بھی کافی ہے۔ جب دین کو کرنا ہی غالب تھا اور اسلام کو دنیا میں پھیلانا تھا، تو جو جماعت ہے اس میں دو چیزوں کا ہونا لازم ہے کہ وہ منافق بھی کوئی نہ ہو، دو نمبر بھی کوئی نہ ہو، بزدل بھی کوئی نہ ہو۔ اس غلبہ اسلام کی تحریک کے لیے رب تعالیٰ نے جن افراد کو چنا وہ خالص مومن تھے، منافق نہیں تھے، ایک نمبر تھے، دو نمبر نہیں تھے، چھانے والے تھے، چھپنے والے نہیں تھے، وہ میرے بھائی بزدل نہیں تھے، بہادر تھے، بہادر بھی ایسے کہ کٹنے والے تھے، پیچھے ہٹنے والے۔ ثانیت کی تاریخ میں ایسی جرت و عظیمت والی جماعت رب تعالیٰ نے سوالات انبیاء میں کسی کو نہیں دی جو یار چن چن کے اللہ نے آمنہ کے نال کو تھا۔ بے شک۔ اور زمانہ جانتا ہے کہ آج اگر میرے بھائی آپ کے ہاں مقابلہ کرکٹ ٹیم کو ہو، کبڈی کو ہو، یا مقابلہ میرے بھائی یہاں پہ کسی بھی انداز میں ہو، تحصیل ٹو تحصیل، یہاں پہ تحصیل کا مقابلہ تحصیل کے ساتھ تو کھلاڑی ڈھونڈے جائیں گے تحصیل کی سطح کے۔ مقابلہ ضلع کا ضلع سے ہو تو میرے بھائی کھلاڑی ڈھونڈے جائیں گے پورے ضلع سے۔ اگر مقابلہ صوبائی سطح کا ہو تو کھلاڑی ڈھونڈے جائیں گے صوبائی سطح۔ اگر انٹرنیشنل میرے بھائی مقابلہ ہو تو پھر ملک کی سطح کے کھلاڑی ڈھونڈے۔ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ دین اسلام کو سارے باطل مذاہب پر غالب، یعنی پوری دنیا کے اندر دین کو غالب کرنا ہے۔ تو جن کو اللہ نے اس دین کے غلبے کے لیے چنا تو پوری کائنات میں ان جیسا، پوری کائنات میں سوالات امتوں میں مومن بھی کوئی نہیں، بہادر بھی کوئی نہیں، مجاہد بھی کوئی نہیں، متقی بھی کوئی نہیں۔ اب یہ رب تعالیٰ نے چن چن کے آمنہ کے لال مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جن کو چنا خدا نے ہو، چنا برائے محمد مصطفیٰ، ان میں کوئی کمی کوتاہی ہو سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ ہم آپ نے سوسائٹی میں دیکھ لیں، کوئی بندہ کہیں کراچی لاہور سے آیا ہو، گاؤں دیہات اپنے چاہے کچھ بھی نہ لے تو کچھ کم از کم یوں تو کرتا ہے کہ وہ اپنے بچے کے کوئی 200-250-300 والی ریموٹ والی گاڑی، اب یہ ریموٹ والی گاڑی لے کے گھر میں جو پہنچے اور بچے کو دے تو بچہ گاڑی اٹھا کے چھپا کے پیٹی میں رکھ کے تالا لگا کے رکھتا نہیں ہے۔
بلکہ گاڑی کو اٹھائے گا، ریپر پھاڑے گا، سیل اس میں ڈالے گا، ریموٹ لے گا، گلی محلے چوک میں آئے گا، ایک ہی نعرہ لگائے گا، آؤ سجڑو بیلیو تو نو بکھاما ابا جی کی لے کے آئے. کیونکہ چیز دکھانے کی ہے، چھپانے کی نہیں. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کے ایمان کو، ایقان کو، کردار کو، گفتار کو، شان کو، عزت کو، آن کو اللہ کے قرآن کی 1 2 3 4 نہیں 1140 آیات بیان کرتی ہیں. اور محبوب پیغمبر مدنی کریم اپنی احادیث میں 2250 حدیثوں میں اپنے یاروں کا مقام بیان کرتے کیوں ہیں؟ اس لیے سبحان کہ اللہ، یار سبحان زمانے اللہ. کو دکھانے کے لائق ہے، چھپانے کے لائق نہیں. چھپائے تو وہ جس میں کمی کوتاہی کوئی ہو، لیکن وہ محبوب پیغمبر مدنی کریم نے یاروں کو دکھایا. یاروں کو عرفان. اللہ کا قرآن کی جگہ پہ اعلان کرتا ہے، یہ یار میرے میرا محبوب ہاتھ کمبدا پیغمبر ہے. کے ایسے ہیں میرا ہاتھ کمبدا ہے. تم کہ جن کی مثال اللہ نے تورات میں بھی دی، انجیل میں بھی. کیوں؟ مقابل تو 2 ہی طاقتیں تھیں، یا یہودی تھے یا تورات والے تھے یا انجیل. یعنی محسوس ہی ہوتا ہے کہ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے، او یہودیو، او عیسائیو، اپنی اپنی کتابوں میں اپنے اپنے پیغمبر کے یاروں کی تعریف سن کے چوڑیلے ہو جانا. اس کے بعد ایک اور بھی آنے والا ہے، جس نبی جیسا تمہارا نبی کوئی نہیں، جس نبی کے یاروں جیسے تمہارے نبی کے یار کوئی. کردار ایسا کہ اصحاب رسول آئے بعد میں 2100 سال پہلے اللہ ان کی صفات کو بیان کرتا ہے. تو یہاں پر جب گلی محلے کا بچہ گاڑی لے کر چوک میں آئے تو بعض لوگ بڑی بکسی طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، سڑیل طبیعت کے مالک، یعنی سڑ کے وہ بیچارے ساؤنڈ والے ڈبے کی طرح ہو جاتے ہیں، اندر سے بھی باہر سے. دشمنی ان کی گاڑی کے مالک کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن اعتراض گاڑی کے مالک پر نہیں کرتا. اعتراض گاڑی پر نہیں، چس نہیں آئی گڈی تیری چلتی کوئی نہیں، سیل تیرے کام ہی نہیں کرتے، ریموٹ تیرا بالکل نکما. معاملہ کیا ہے؟ دشمنی کس سے؟ گاڑی کے مالک سے. جب یہ اعتراض کرنے والا اعتراض کرے تو گاڑی کا مالک بچہ لمبا چوڑا فلسفہ پیش نہیں کرتا کہ یہ میڈ ان جاپان ہے، میڈ ان تائیوان ہے، میڈ ان فرانس ہے، میڈ ان چائنا، یا میڈ ان فلاں فلاں. وہ ایک ہی جملہ کہتا بوتھی ڈاکٹر پتہ لے کہ کون ہے. جو یہ گفٹ تحفہ میرے لیے لایا اسے میرا اب کہتے ہیں. اور اللہ کے نبی فرمائے، میرے یاروں پر تان تبرہ کرنے والوں زبانیں کنٹرول میں کرو. جس نے چن چن کے یار مجھے دیے اسے محمد عربی کا رب کہتے ہیں. جب باپ اولاد سے 2 نمبری نہیں کرتا تو جس کے لیے اللہ نے پوری کائنات کو تخلیق کیا، رب اگر اس سے 2 نمبری کرے گا کائنات میں 1 نمبر ملے گا کس کو؟ وہ یار میرے محبوب پیغمبر کے یوں چن کے اللہ نے دیے. اور چنے، اور جو چنا جائے وہ گولڈن پیس ہوتا ہے، جو چنا جائے وہ سیمپل ہوتا ہے، جو چنا جائے وہ بہترین ہوتا ہے. اور ہوتا کیا ہے؟ ابھی ہمارے گندم کی پیداوار ہے، اللہ فصلوں میں برکتوں کا فیصلہ فرما دے، زمین و آسمانی تمام آفات سے رب تعالیٰ محفوظ فرمائے. ہم یہاں سے گندم کی مارکیٹنگ کرنا چاہیں تو ساری کھیت کی ساری فصل اٹھا کے غلہ منڈی میں نہیں لاتے، بلکہ ایک شاپر میں 1.5 پاؤ گندم لا کے یہاں پہ میرے تاجران کو دکھائیں. وہ 1 پاؤ گندم ایسی سچی سچی ہوتی ہے کہ دکھاتے پاؤ ہیں، اور میرے بھائی مارکیٹنگ ساری کی ساری کھیت کی فصل کی ہو جائے. اگر یہ سیمپل ناکام ہو جائے تو مارکیٹ کا بھٹا بیٹھ جاتا ہے. رب تعالیٰ نے پوری کائنات کی مارکیٹنگ دیکھی ہے کہ جو فصل ہو، جو آئٹم ہو، اس کا سیمپل بہتر سے بہترین ہوتا ہے. اور محبوب پیغمبر مدنی کریم کے یار کون ہے کہ دین محمدی کا اگر کوئی سیمپل ہے اسے نبی کے یار کہتے ہیں. اسی لیے تو رب تعالیٰ کہ ایمان لاؤ تو ایمان لیوں لاؤ، جیسے لائے نبی کے صحابہ، جیسے لائے نبی کے صحابہ، جیسے لائے نبی کے صحابہ. پرانے وقتوں میں جب مسجدوں میں اعلان ہوتا تھا کیا؟ کنڈے بٹے پاس کرا لو. کنڈے بٹے تو کیوں بھئی؟ حکومت کا اعلان یہ ہے کہ حکومت لے گی بھی اسی پارٹ سے، دے گی بھی اسی پارٹ سے. اگر کوئی بندہ کہ میں کنڈا بٹا پاس نہیں کرواؤں گا تو دکاندار صاحب بھی اندر، کنڈا بٹا بھی اندر، ہوا لات میں یہ ہوا بھی کھائے گا، لات بھی کھائے گا. اگر یہ کہے میرا قصور کیا ہے
تو جواب ملے گا جس اتھارٹی نے اعلان کیا معاملہ کنڈے بٹے کا نہیں، معاملہ اتھارٹی کے اعلان کا ہے۔ اگر اعلان کو تسلیم نہیں کرے گا تو اس مارکیٹ میں تو بیٹھ نہیں سکتا۔ اور رب کا قرآن کہے ایمان لاؤ نبی کے صحابہ جیسا، کہ اعمال کا کنڈا بٹا وہ بھی نبی کے صحابہ، ایمان کا کنڈا بٹا وہ بھی نبی کے صحابہ، اگر اسے تسلیم نہیں کرتے، جیسے مارکیٹ کے میرے بھائی اتھارٹی کا اعلان تسلیم نہ کرنے والا مارکیٹ میں بیٹھ نہیں سکتا، تو خدا نے جن کو کنڈا بٹا کہا اگر کوئی اسے تسلیم نہیں کرتا تو امت محمدیہ میں رہ نہیں سکتا۔